یہ آج کے زمانے کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو شاید ہم سب کی کہانی ہے۔ ایک بڑے اور مصروف شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی زندگی باہر سے مکمل لگتی تھی۔ ایک اچھی نوکری، خوبصورت اپارٹمنٹ، جدید گاڑی اور سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز۔ ہر روز وہ اپنی زندگی کی جھلکیاں شیئر کرتا۔ مہنگے ریسٹورنٹس، دوستوں کے ساتھ تصویریں، سفر، مسکراہٹیں، اور لوگ کہتے واہ کیا زندگی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ رات کو جب سب کچھ خاموش ہو جاتا، احمد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا، موبائل ہاتھ میں مگر دل خالی۔ وہ بار بار سکرین کو دیکھتا، نوٹیفیکیشن چیک کرتا، اور پھر ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر بڑھنے لگتی۔ وہ خود سے پوچھتا، آخر مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن وہ اس بے چینی سے تنگ آ گیا۔ اس نے اپنے ایک پرانے دوست سے بات کی۔ دوست نے کہا، شہر کے باہر ایک درویش رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کم بولتا ہے، مگر جو کہتا ہے وہ سیدھا دل میں اترتا ہے۔ احمد نے پہلے اسے مذاق سمجھا، مگر جب دل کا بوجھ بڑھتا گیا تو اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ شہر سے باہر نکلا۔ شور، ٹریفک اور ہجوم پیچھے رہ گئے، اور آہستہ آہستہ وہ ایک خاموش جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک درویش بیٹھا تھا۔ سادہ لباس، سفید داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ احمد نے آہستہ سے سلام کیا۔ درویش نے آنکھیں کھولی، مسکرایا اور کہا، آ گئے۔ احمد حیران ہوا مگر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر احمد نے کہا، بابا جی، میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ درویش نے اس کی بات سنی مگر فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے کہا، اپنا موبائل نکالو۔ احمد نے فوراً جیب سے موبائل نکالا۔ درویش نے کہا، اسے بند کر دو۔ احمد نے موبائل آف کر دیا۔ اب اسے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ احمد نے ایسا ہی کیا۔ پہلے چند لمحے تو سب ٹھیک لگا، پھر آہستہ آہستہ بے چینی شروع ہوئی۔ اس نے موبائل کی سکرین کو دیکھا، خاموش، بالکل خاموش۔ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی آواز نہیں۔ چند منٹ بعد احمد نے بے چینی سے کہا، بابا جی، عجیب لگ رہا ہے، جیسے کچھ مسنگ ہے۔ درویش نے مسکرا کر پوچھا، کمی ہے؟ عادت؟ احمد خاموش ہو گیا۔ یہ سوال اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد درویش نے کہا، اب موبائل آن کرو۔ احمد نے موبائل آن کیا۔ فوراً نوٹیفیکیشنز کی بارش شروع ہو گئی۔ میسیجز، لائکس، کمنٹس، کالز۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ درویش نے پوچھا، اب کیسا لگ رہا ہے؟ احمد نے کہا، اچھا، جیسے میں واپس زندہ ہو گیا ہوں۔ درویش نے نرمی سے کہا، تم زندہ تھے مگر تمہیں اپنی زندگی کا احساس نہیں تھا۔ تمہاری زندگی اب تمہارے ہاتھ میں نہیں، اس سکرین میں قید ہو گئی ہے۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ درویش نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ بہت قیمتی ہے تب بھی یہ پتھر ہی رہے گا، درویش نے کہا، اور اگر تم لوگوں کی رائے کو اپنی قیمت سمجھ لو۔ احمد کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگا تھا۔ درویش نے کہا، بیٹا، مسئلہ موبائل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ کوئی تمہیں پسند کرے تو تم خوش، کوئی نظر انداز کرے تو تم اداس۔ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ درخت کے پتے ہل رہے تھے، اور پہلی بار احمد نے اس خاموشی کو محسوس کیا۔ درویش نے کہا، کبھی خود کے ساتھ بیٹھے ہو؟ احمد نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ کبھی بغیر موبائل کے خاموش بیٹھے ہو؟ نہیں۔
کبھی اپنے رب سے دل کی بات کی؟ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، درویش نے کہا، اسی لیے تم خالی ہو۔ تم نے ہر آواز سنی مگر اپنے دل کی آواز نہیں سنی۔ تم نے سب سے بات کی مگر اپنے رب سے بات نہیں کی۔ خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ یہ بوجھل نہیں بلکہ گہری تھی، زندہ تھی۔ کچھ دیر بعد احمد نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی، میں کیا کروں؟ درویش نے کہا، اپنے دل کو واپس اپنے پاس لے آؤ۔ ہر دن کچھ وقت اپنے لیے رکھو، بغیر موبائل کے۔ اپنے رب سے بات کرو سچائی کے ساتھ، اور یہ یاد رکھو، تمہاری قیمت لوگوں کے لائک سے نہیں، اللہ کی نظر سے ہے۔ احمد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پہلی بار وہ بھاگ نہیں رہا تھا، پہلی بار وہ رک گیا تھا۔ واپس جاتے وقت اس کے ہاتھ میں وہی موبائل تھا، مگر اس کا دل اب اس کا غلام نہیں تھا۔ کچھ دنوں میں اس نے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کیں۔ وہ صبح اٹھ کر فون نہیں دیکھتا تھا، وہ تنہائی سے نہیں ڈرتا تھا، وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر کی آواز کو سننے لگا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے رب سے بات کرنے لگا۔ مہینوں بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ احمد بدل گیا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ کم بولتا تھا مگر زیادہ مطمئن تھا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، تم اتنے پرسکون کیسے ہو گئے؟ احمد مسکرایا اور بولا، میں نے شور میں سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیا اور خاموشی میں خود کو پا لیا۔ سبق: آج کی دنیا میں سب سے بڑا شور باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ جب انسان اس شور سے نکل کر خاموشی میں اپنے رب سے جڑتا ہے تبھی اسے حقیقی سکون ملتا ہے۔